جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاہرام میڈیا سروس کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ہمارے جو پروگرام الاہرام میڈیا سروس کا ہفتواری پروگرام میں ہمارے خاص مہمان اسلامی اسکالر ماہر تعلیم مفتی عمر عابدین صاحب، قاسمی مدنی نائب ناظم المعاہد العالیہ اسلامی حیدرآباد، جنرل سیکرٹری آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ، گروپ انٹرنیشنل یونین آف مسلم سیکرٹری آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل۔ جو آج کا ہمارا عنوان ہے ماں بعد کرونا دینی تعلیم کو درپیش چیلنج۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ہم الاہرام میڈیا سروس کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے چینل میں دلی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ الاحرار میڈیا چینل اور اس کی پوری ٹیم کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ اس اچھے کاز اور مشن کے لیے جدوجہد جو آپ کر رہے ہیں وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلا جو اس موضوع پر ہمارا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اس پینڈیمک کرونا وائرس کی وجہ کر تعلیم میدان میں کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں؟ جی دیکھیے، اصل میں کرونا وائرس کے بارے میں آج سے پہلے دنیا نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہماری تحقیق گاہوں اور ریسرچ سینٹرز میں کبھی یہ امیجنیشن نہیں کیا گیا تھا، کبھی یہ ویژولائزیشن نہیں کیا گیا تھا کہ ایک ایسا بھی دور آئے گا جب پوری دنیا کا نظام معطل ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ بالکل ہی لوگوں کے تصور اور خواب و خیال سے بلند چیز ہے۔ اب جو ہے پینڈیمک آیا یہ، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ چند ایک مدت میں یہ چلا جائے گا، چند ماہ کا عرصہ اس کو درکار ہوگا۔ لیکن اب جو رپورٹس آ رہی ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اور WHO کی طرف سے اور مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے، اس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ اب دنیا کو اس کے ساتھ جینا سیکھ لینا چاہیے۔ اس کو ایک نیا نام دیا گیا ہے، نیو نارمل، یعنی کہ اب یہ ایک آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کسی سازش کے نتیجے میں یہ چیزیں لائی گئی ہیں یا ایک مرض ہے یا اس مرض کو انوویٹ کیا گیا ہے باضابطہ۔ لیکن جو بھی کیا گیا ہو، حقیقت میں یہ ایک بیماری ہے اور جس کی وجہ سے ہزاروں جانیں، لاکھوں جانیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں۔ اور اب ہندوستان جس دور میں داخل ہو رہا ہے اس سے آپ واقف ہیں، پورا ملک جوجھ رہا ہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو تو اس کا امپیکٹ، اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر زندگی کے تمام شعبوں پر پڑتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ صحت کا جو محکمہ ہے، آج عام بیماریوں کے علاج کے لیے ہسپتالوں میں جگہ دستیاب نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے۔ تو صحت کا محکمہ ظاہر ہے اسی کو اس سے نمٹنا ہے اور اس سے فائٹ کرنا ہے، تو وہ بہت زیادہ یعنی مشکلات درپیش ہیں۔ دوسری طرف جو اکنامک ہے وہ پورے طور پر کولیپس ہو چکی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ بے روزگاری کی شرح تو پہلے سے کافی بڑھی ہوئی تھی اس ملک میں، بلکہ پورا ملک جوجھ رہا تھا۔ لیکن اب یہ صورتحال بنی ہے کہ اس کی وجہ سے جو امپلائمنٹ ختم ہوا ہے اور جو لوگ برسر روزگار تھے ان کا روزگار ختم ہو گیا، ادارے بند ہونے لگے۔ جو ادارے ابھی بھی اپنے امپلائیز کو کچھ کو رکھا ہے، انہوں نے تنخواہوں میں کٹ آف کر دیا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا اثر لوگوں کے اکنامک پہ پڑا۔ بہت سے انسیڈنٹس آپ اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے پڑھ رہے ہیں سوسائڈ کے، تو اکنامک کو متاثر کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک میدان بہت زیادہ متاثر ہوا ہے وہ ہے تعلیم کا میدان۔ چونکہ تعلیم میں اصل اس بیماری کے حوالے سے جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ قائم کی جائے، سماجی فاصلے رکھے جائیں، جس کی وجہ کر یہ بیماری
کو پھیلنے کا موقع نہ ملے، جو چین ہے اسے بریک کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اب اگر ہم اپنی ریگولر تعلیم جاری رکھتے، اسکول، کالجز، مدرسے اور ہاسٹلز، تو ہوتا یہ کہ اس بیماری کو اپنے پنجے گاڑنے کا اور اپنے نونہالوں کو نشانہ بنانے کا پورا موقع ملتا۔ اسی لیے انٹرنیشنل لیول پر تعلیمی نظام کو معطل کیا گیا، اور خود ہمارے ملک میں بھی۔ لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں دھیرے دھیرے ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ چل پڑا ہے، لیکن بہرحال اندیشے اور خطرات سر پر لاحق ہیں۔ لیکن ابھی جو ہے خاص طور پر ہندوستان میں جو صورتحال ہے اس مرض کی، اور حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ اور حکومتیں ڈیٹا چھپا رہی ہیں اور وہ صحیح تفصیلات اور اعداد و شمار لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو سب سے جس شعبے پر بہت زیادہ امپیکٹ پڑا وہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ اب امپیکٹ کیا پڑا؟ بنیادی طور پر یوں سمجھا جائے کہ سرے سے تعلیمی نظام معطل ہو گیا ہے۔ آگے چل کر ہم تعلیم کب شروع کر پائیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ اپریل کے مہینے سے گورنمنٹ نے مختلف الگ الگ تاریخیں دی کہ ہم اب اسکول شروع کریں گے، لیکن حکومت کو خود اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ مرض کی جو شدت اور اس کی گرفت ہے، اس صورتحال میں آپ باضابطہ تعلیم شروع نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس وجہ سے اب غور یہ کیجئے کہ جن بچوں کا 10th کا 12th کا اس طرح کا ایگزام ہے اور ان کا وہ تعلیمی اکیڈمک ایئر چل رہا ہے، تعلیمی سال چل رہا ہے، تو ان کے لیے سمجھیے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ چونکہ اگر یہ بچے خدا نخواستہ اس سال 10th کا ایگزام نہ دے پائے یا 12th کا ایگزام نہ دے پائے، تو پھر یہ گویا اپنے تعلیمی سال کے مطابق بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ کیا تعلیم جاری رکھی جائے نہ رکھی جائے۔ اسکول تو سارے بند ہیں، آپ جانتے ہیں، اور مختلف یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کی جو تاریخیں آ رہی ہیں مستقل ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں، جامعہ ملیہ سے، علی گڑھ سے، مانو سے، ڈی یو سے، ہر جگہ سے آپ کو خبریں مل رہی ہیں۔ تو اس کا بنیادی امپیکٹ یہ پڑا کہ تعلیم کا عمل سرے سے معطل ہو گیا۔ لیکن عصری تعلیم گاہوں نے یہ کیا ہے کہ بہرحال طالب علم کی تعلیمی کنیکٹیویٹی جاری رہنی چاہیے۔ اگر اس میں ڈسٹربنس آتا ہے تو ان کے کریئر پر، ان کے رزلٹ پر بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو 10th اور 12th کی سطح پر، اور یا 7th سے لے کے 10th اور 12th کی سطح پر کوشش کی ہے بعض عصری تعلیمی اداروں نے کہ وہ آن لائن تعلیم کو جاری رکھیں اور وہ اپنے مقصد میں ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہوں۔ جی مفتی صاحب، اس کے بعد ہمارا سوال یہ ہے آپ سے کہ ان حالات کے بعد کیا حسب سابق نظام تعلیم جاری رہے گا؟ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ جس کو نیو نارمل کہا جا رہا ہے اس پینڈیمک کو، تو اس صورتحال میں حسب سابق اگر ہم چاہیں ایز یوزول جیسے ہمارا ایجوکیشن سسٹم چل رہا تھا، تو کم سے کم اگلے 1-2 سال میں اس طرح کرنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ جو رپورٹس ہم نے پڑھی ہیں اور جو اندیشے اور خطرات پیش کیے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی WHO کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ابھی تک دنیا میں کرونا وائرس اپنی کرٹیکل سچویشن تک نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مزید اندیشے اور خطرات لاحق ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں، میڈیا کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو پہنچی ہیں۔ تو اس کی وجہ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگلے کم از کم 2 سال تو تعلیمی نظام اپنے نیچرل پروسیس پر، اپنے فطری انداز پر قائم نہیں ہو پائے گا۔ اس کو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی آپ دینی، اس کے بعد کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ دینی و عصری دونوں تعلیمی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پس منظر میں بتایا جائے کہ عصری و دینی تعلیمی اداروں میں اب کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں؟ کیا اب عصری اور دینی تعلیمی اداروں میں کیا سرگرمیاں اب جاری ہیں؟ اس بارے میں ذرا وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، اصل میں جہاں تک عصری تعلیم گاہوں کا تعلق ہے تو ان کے سامنے ان کے اپنی برانڈ کو بچانا ہوتا ہے۔ چونکہ اچھا رزلٹ دیں گے تو ان کا نام بازار میں رہے گا، اور اگر ان کا رزلٹ خراب ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ ان کی مارکیٹنگ پر پڑے گا، ان کے ارننگ پر پڑے گا۔ تو ایک مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے طلبہ کا فیوچر ان کے ہاتھ میں ہے۔
تو اس وجہ کر انہوں نے اپنے طور پر یہ کوشش کر رکھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تعلیم کے پروسیس کو جاری رکھا جائے. اب جو فزیکل کلاس روم ہے وہ تو ظاہر نہیں ہونی ہے, حکومت کی طرف سے بندش ہے, اور حکومت بندش لگائے نہ لگائے, جو پیرنٹس ہیں, جو بچوں کے گارجینس ہیں, وہ بہت کانشیس ہیں ظاہر اپنے بچوں کو لے کر. دلی کا انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہے, ایک دن میں جب اسکول کھولے گئے اور اس کی وجہ سے کئی بچے اس کی زد میں آ گئے بیماری کے, تو والدین بہت زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اسکول یا فزیکل کلاس روم میں جانے سے روک رہے ہیں. کئی اسکولز کا فیڈ بیک ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے فزیکل کلاس روم یا کہ جو روایتی درسگاہ ہے وہ تو ابھی کنڈکٹ نہیں کی جا سکے گی. اب دوسرا یہ ہے کہ اسکول والوں نے یہ کیا, ابھی تک میرے علم کے مطابق 5th سے اوپر کے جو بچے ہیں, 5th سے لے کے 10th اور 12th تک کے, ان طلباء اور طالبات کو آن لائن کلاسز کے ذریعے سے ٹیچنگ فراہم کی جا رہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہاں ٹیچنگ اسٹائل بدل جائے گا, وہاں سلیبس کی ڈیلیوری کا انداز بدل جائے گا, کنٹینٹ کتنا ڈیلیور کرنا ہے, ڈیوریشن آف کلاس کیا ہوگا وہ بدل جائے گا. ابھی کل ہی کی بات ہے, ہندوستان کی HRD منسٹری نے ریگولیشن پاس کیا ہے کہ آن لائن کلاسز میں ہم جو پری پرائمری کے بچے ہیں ان کو روزانہ کتنی دیر گیجٹ کے سامنے بٹھا سکتے ہیں کلاس کے لیے, اور جو پوسٹ پری پرائمری بچے ہیں یا 5th سے اوپر کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے 45 منٹ کے کتنے سلاٹس بنائے جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نیوز میں ہیں, دیکھی جا سکتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ عصری تعلیم گاہوں نے بہرحال کسی نہ کسی حد تک اپنے طلبہ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ آن لائن ٹیوشن سینٹرز بھی قائم ہوئے ہیں. اچھا, یہاں ایک بہت بڑی پرابلم یہ کریٹ ہو رہی ہے کہ جو عصری تعلیمی ادارے ہیں, ماڈرن ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن ابھی اکنامکلی پیرنٹس اور گارجین اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ ریگولر فیس ادا نہیں کر سکتے. اگر کسی گھر میں صرف 2 بچے ہیں اور کسی اوسط درجے کے اسکول میں آپ کا ایڈمیشن ہے تو سالانہ جو ہے 1 لاکھ سے اوپر یا 1 لاکھ کے قریب آگے پیچھے فیس بنتی ہے. اب پیرنٹس ایسی سچویشن میں کہاں سے فیس لا کر دیں گے؟ تو اس لیے بہت سے پیرنٹس وہ ہیں, گارجین وہ ہیں جو اپنے بچوں کا اسکول میں انرولمنٹ نہ کرا کر وہ آن لائن ٹیوشن کو پریفر کر رہے ہیں تاکہ بسہولت اور بآسانی کم خرچ, بالانشی کے کم خرچ ہو اور ان کے بچوں کی تعلیم بھی جاری رہے. تو یہ ایک اچھا الٹرنیٹیو ہے. یا اسکول والے خود اس پر غور کریں کہ ہم نے کتنی فیس لینی ہے. دوسری طرف جو مدرسہ ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہمارے جو بڑے مدرسے ہیں جو بہت ہی قابل احترام اور جن کی خدمات بہت ہی 1 صدی سے زیادہ پر محیط ہے, تو ان اداروں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے آن لائن تعلیم کو لے کر. میرے خیال میں وہ غور کر رہے ہوں گے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے, دیکھا جائے. لیکن جو دوسرے ادارے ہیں جن کے پاس سمجھیے ایک طرح کی اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنی رائے, اپنا فیصلہ خود لے سکیں, تو انہوں نے ماشاءاللہ اس جانب اچھی پیش رفت کی ہے. اب اس میں میں خود المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد سے وابستہ ہوں, اس کا خادم ہوں. تو وہاں ہم لوگوں نے آن لائن داخلے لیے, سارے انٹرویوز آن لائن کنڈکٹ کیے, ہر طالب علم کا انڈیویجولی انٹرویو لیا گیا, اور اس میں ہم لوگوں نے اس بار داخلے کی بہت زیادہ اپلیکیشنز تھیں, تو ہم لوگوں نے کٹ آف جو اوسط رکھا تھا وہ 85% رکھا, جس کی وجہ سے یعنی تاکہ ہم اپنے دائرے کو اپنے حیثیت کے اعتبار سے محدود رکھیں. تو اب ہم نے انٹرویو بھی لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے پچھلے 2-3 ہفتے سے باضابطہ تعلیمی نظام چل رہا ہے. تمام تخصصات, اسپیشلائزیشن ان قرآنک اسٹڈیز ہو, حدیث ہو, افتاء اور فقہ ہو, دعویٰ ہو, کمپیریٹیو اسٹڈیز ہو, تأہیل القیادہ کے نام سے ہمارے پاس ایک شعبہ ہے, لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام, یہ تمام شعبوں کی کلاسز باضابطہ صبح 9:30 سے 1:30 بجے تک کنٹینیو چل رہے ہیں. اور ایک چیز ہم نے محسوس کیا کہ طلبہ چونکہ بیکار بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں, اور ان میں جو طلبہ سنسیئر ہیں اپنی تعلیم کو لے کر, اپنے وقت کو لے کر, وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ کلاسز میں شرکت کر رہے ہیں. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع میں ہمیں تردد تھا کہ مشق افتاء میں جو ہم لوگ ٹریننگ آف افتاء کے لیے کوشچنر سوالات دیتے ہیں, کوشچن دیتے ہیں, تو وہ ہم کر پائیں گے یا نہیں.
مجھے خوشی ہے کہ ہم نے ایک کامیاب تجربہ کیا اور طلبہ باضابطہ ان سوالات کے جوابات لکھ کر واٹس ایپ کے ذریعے یا ہمارا جو میڈیم آف انٹریکشن اور کمیونیکیشن ہے اس کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں اور ان کے سوالات کی تصحیح کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت خوشائن تجربہ ہے. اصل میں یہاں پر ایک اسی طرح بعض ادارے ہیں، مثال کے طور پر حیدرآباد میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے مدرسہ اشرف العلوم، ان لوگوں نے حفظ کی تعلیم کو آن لائن کیا. تو یہ ایک بڑا اچھا تجربہ ہوگا کہ حفظ کو آپ آن لائن پڑھا سکیں، استاذ طالب علم کا سبق سنیں اور اس کی اصلاح کرے اور طالب علم وہ سبق سنائیں. تو اور بھی بہت سے اداروں کے بارے میں اب میں سن رہا ہوں کہ انہوں نے آن لائن اپنا نظام تعلیم شروع کیا ہے. اصل یہاں پر ایک نقطہ ہے، اصل میں دیکھیے طلبہ کی دو کیٹیگری ہوتی ہے. بعض وہ ہیں جن کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے اور بعض وہ ہیں جن کو پڑھنے لکھنے سے دلچسپی ہوتی ہے. جس طالب علم کو پڑھنے لکھنے سے دلچسپی نہیں ہوگی تو وہ فزیکل کلاس روم ہو یا ورچوئل کلاس روم ہو، کہیں بھی وہ اس کا پارٹیسپیشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جنہیں دلچسپی ہوتی ہے تو وہ پھر سات سمندر پار بیٹھ کر بھی آپ سے تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے اور تمام تر اپنی تگ و دو اور وسائل کو لگا کر وہ اپنے تعلیم کے پروسیس کو جاری رکھنا چاہیں گے. تو تعلیم اصل میں انہی لوگوں کے لیے جو دلچسپی رکھتے ہیں. ہاں، ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ ہے کہ وہ جن کے اندر دلچسپی نہ ہو ان کے اندر دلچسپی پیدا کر دے، ان کے اندر رغبت پیدا کر دے. تو یہ ہمارے ٹیچنگ سٹائل اور استاذ کا اپروچ، جو پیڈاگوگی ہے، جو میتھڈ ہے، اس کے اوپر یہ بات مبنی ہے. اب میں مختلف اداروں کے حوالے سے ہندوستان کے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اس جانب پیش رفت کی ہے اور مجھ سے بہت سے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، مدرسے والے اور تعلیمی ادارے والے، کہ ہم کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ان سب چیزوں کی تفصیلات ہے. باضابطہ ہم نے ورکشاپ کیا اس پر اور معلومات نکالی کہ کن کن وسائل کو استعمال کر کے ہم اپنے نظام تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا خوشائن تجربہ ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ حالات کی بنیاد پر ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی ایک اچھا اقدام کریں گے، پیش رفت کریں گے، تاکہ طلبہ کا نہ تعلیمی سال ضائع ہو اور نہ وہ اپنے گھر بیٹھے جو غیر ضروری چیزوں میں اگر انوالو ہو جائیں گے تو یہ اور بڑا نقصان ہوگا ہمارے لیے، تربیتی لحاظ سے بھی اور تعلیمی لحاظ سے بھی.